اس کا معائنہ کیا۔ وہاں نشستوں میں سے ایک پر اس نے دھاگوں اور تانے بانے کے ریشے دیکھے جو جیسیکا کے پاجامے کے رنگ سے مماثل تھے۔ ایک موقع پر اس نے ایک لاوارث کار تلاش کی جو پہلے تھامس کی تھی اور اس کا معائنہ کیا۔ وہاں نشستوں میں سے ایک پر اس نے دھاگوں اور تانے بانے کے ریشے دیکھے جو جیسیکا کے پاجامے کے رنگ سے مماثل تھے جو اس نے اپنی گمشدگی کی رات پہنے تھے، لیکن پولیس نے اس برتری کا تعاقب کرنے میں جلدی نہیں کی۔ یہ حقیقت ڈی پی نے بغیر کسی خاص آلات یا فورینزک سائنس کے کپڑے کے ذرات پائے۔ ان کو عجیب لگا۔ 1987 میں کچھ اور ہی ہوا۔ کینساس سے پولیس نے مقامی تفتیش کاروں سے رابطہ کیا اور اطلاع دی کہ انہیں ایک لڑکی ملی ہے جو جیسیکا کی تفصیل کے مطابق ہے۔ اس کی ماں فوری طور جب لڑکی کو دیکھنے آئی آواز سننا چاہی، اس لیے کافی تھا کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ یہ اس کی بیٹی نہیں تھی۔ اگلے سالوں میں ڈی پی نے کئی انٹرویوز دیے جہاں اس نے پولیس پر واضح مشتبہ شخص کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا، لیکن اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں ملا۔ جیسیکا کا کیس غیر حل شدہ جرائم کے بارے میں ایک مشہور ٹیلی ویژن پروگرام میں دکھایا گیا تھا۔ 1990 نے تجاویز کی ایک نئی لہر کو جنم دیا، لیکن بدقسمتی سے وہ سب ختم ہو گئے۔ ایک سال بعد جیسیکا جنوبی کیرولینا کی پہلی گمشدہ بچی بن گئی جس کے لیے عمر کے لحاظ سے ایک پورٹریٹ بنایا گیا تھا۔ 90 کی دہائی کے اوائل پر غور کرتے ہوئے اس طرح کی ٹیکنالوجی بالکل نئی اور تجرباتی تھی، لیکن جاسوسوں کو امید تھی کہ ان تمام سالوں کے بعد جیسیکا کی شناخت میں مدد کر سکتی ہے۔ بدقسمتی سے اس سب کے باوجود یہ مقدمہ کئی سالوں تک حل نہیں ہوا۔ 2007 میں جیسیکا کے لاپتہ ہونے کے 21 سال بعد اس کی والدہ نے ایک بار پھر عوامی طور پر مقامی پولیس ڈپارٹمنٹ پر بے عملی کا الزام لگایا۔ اس بار اس نے صحافیوں کو شیرف کے ساتھ اپنی گفتگو کی ریکارڈنگ دی جہاں اس نے اسے بتایا کہ وہ اپنے آدمیوں کو کال کر سکتا ہے اور اس کیس کو بھول سکتا ہے، لیکن اس نے بتایا کہ اس نے ان تمام سالوں میں اس کیس کی تفتیش نہیں روکی۔ شیرف نے یہ بھی کہا کہ ڈی پی کے ساتھ اس بات چیت کے بعد اس نے نہ صرف اپنے آدمیوں کو گھر بھیجا بلکہ مزید افسر کو تفتیش کے لیے بھیجا۔ ڈی پی نے یہ بھی شکایت کی کہ برسوں سے وہ اس کیس میں دیگر ایجنسیوں کو ملوث کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر بار مقامی پروسیکیوٹر کے دفتر نے ان کوششوں کو روک دیا۔ اسی سال 2007 میں انہوں نے کیس کا جائزہ لیا اور تصدیق کی کہ ان کے پاس کوئی خاطر خواہ ثبوت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس وقت کسی کے خلاف الزام عائد کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ 2014 میں شیرف کو دھوکہ دہی اور رشوت الزامات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کی برطرفی ہوئی۔ اس کو 12 ماہ کی جیل کی سزا سنائی گئی۔ 2 سال بعد پروسیکیوٹر کو ہٹ اینڈ رن کے الزام میں گرفتار کیا گیا جو کہ نشے میں تھا، جس کے نتیجے میں اسے $1000 کا جرمانہ اور اس کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ 2021 میں جیسیکا کے لاپتہ ہونے کے 35 سال بعد جے کوون نامی نئے شیرف نے FBI کی مدد سے تفتیش دوبارہ شروع کی۔ اس کیس کے لیے 50 ایجنسیوں کو دوبارہ ہائر کیا گیا۔ دوبارہ یہ ذمہ داریاں سونپی گئی جو تمام دستیاب شواہد پر نظر ثانی کرتے تھے اور نئی لیڈز تلاش کرتے تھے۔ بالآخر انہوں نے نہ صرف یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تھامس میکڈویل کے خلاف کافی شواہد موجود ہیں، بلکہ انہیں اس جرم سے جوڑنے والے بالواسطہ ثبوت کے نئے ٹکڑے بھی دریافت ہوئے۔ اس کے رشتہ داروں اور دوستوں نے انکشاف کیا کہ جیسیکا کے لاپتہ ہونے کے بعد اس شخص نے اپنی داڑھی اور لمبے بالوں کو مونڈنے اور اپنی پسندیدہ گاؤ بوائے ٹوپی کو کھو دینے کے بعد اپنی شکل کو یکسر بدل دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس نے جیسیکا کے گھر کے قریب سے ملنے والے اسی برانڈ کے سگریٹ پیے۔ بدقسمتی سے ماہرین کو ان شواہد کے ٹکڑوں پر DNA کا کوئی نشان نہیں مل سکا، شاید اس حقیقت کی وجہ سے جس کا ماضی میں متعدد بار تجربہ کیا جا چکا تھا، جس نے کسی بھی حیاتیاتی نشان کو مٹا دیا ہے۔ بالآخر جاسوسوں کا خیال تھا کہ ان کے پاس کیس کو ٹرائل کرنے کے لیے کافی ثبوت موجود ہیں۔